بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معززین ویورز، آپ سب کو فاروقی میڈیا چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ چلو آئیے چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ جو بائیڈن کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو کال میں کافی تلخی دیکھنے میں سامنے آئی تھی۔ امریکی صدر نے کھل کر روسی صدر کو وارننگ بھی دی ہے کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہوں، اگر امریکی مفادات کو تم نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو نتیجہ بھیانک نکل سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے دونوں صدور کے درمیان تلخ کلامی کی افیشل سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ امریکہ چین اور روس کے سخت خلاف ہے۔ امریکہ نے باقاعدہ اس خدشے کا بھی اظہار کر دیا ہے کہ چین، روس تیزی سے اپنی ایٹمی صلاحیت بڑھا رہے ہیں۔ روسی صدر نے تو باقاعدہ ایک انٹرویو میں کہا تھا، ہمارا دفاعی نظام، میزائل ٹیکنالوجی اور ایٹمی ہتھیار امریکہ سے کئی گنا بہتر ہیں اور ہم امریکہ سے بہت آگے ہیں۔ امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے جنگی ہتھیار پوری دنیا سے بہتر ہونے چاہیے، اور جو بائیڈن انتظامیہ نے باقاعدہ اس مشن پر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ روس کو پہلا جھٹکا دینے کے لیے امریکہ نے اپنے جدید ترین بمبار 52 اور ایٹم بم لے جانے والے جدید ترین لڑاکا طیارے ناروے کی آرلینڈ ایئر بیس پر پہنچانے کا باقاعدہ فیصلہ کر لیا ہے، اور باقاعدہ یہ خبر CNN اور دوسرے چینل پر نشر کی گئی ہے۔ سرد جنگ کے بعد اگرچہ سوویت یونین ٹوٹ چکا ہے اور اس کی کافی ریاستیں آزاد ہو گئی ہیں اور پورا اس کا شیرازہ بکھر گیا تھا، اور اب نیو روس وجود میں آ گیا تھا۔ روس شروع میں کافی مشکلات کا شکار ہو گیا تھا، پھر اصل ترقی دوبارہ صدر ولادیمیر پوٹن کے دور میں شروع ہوئی۔ ولادیمیر پوٹن رشین انٹیلیجنس کا ایک سابقہ ایجنٹ اور جاسوس تھا، اور آج موجودہ روس کا صدر ہے۔ ولادیمیر پوٹن نے ہر میدان میں کافی زیادہ ترقی دی ہے۔ امریکہ کے اخبار نیو یارک پوسٹ میں لکھا ہے، US ایڈمائرل وارنز آف ریئل پاسبلٹی آف نیوکلیئر وار ود رشیا چائنا۔ یہ آرٹیکل لکھا ہے ہیڈ آف یونائٹڈ اسٹیٹ اسٹریٹجک کمانڈ، یعنی یہ وہ آفیسر ہوتا ہے جو ایٹمی ہتھیاروں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جب بھی ایٹم بم چلانے کا وقت آتا ہے تو پہلے اس ذمہ دار شخص سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ اس کا نام ہے ایڈمرل چارلس ریچرڈ۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ روس اور چین سرد جنگ کے بعد بہت متحرک ہو گئے ہیں، اور ایسی جگہ پر متحرک ہو گئے ہیں جہاں سے وہ بین الاقوامی اصولوں کو چیلنج کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اپنی قوم کو اور اپنے لیڈر کو کہ تیار رہیں، ایسے راستے نکالے جائیں جہاں سے ایٹمی ہتھیاروں سے نپٹ سکیں اور اپنے دفاع کو مضبوط تر بنا سکیں۔ حالات تیزی سے آگے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ روس اور چین بہت سی جگہ پر ہمیں چیلنج کر رہے ہیں، ہمیں ہر صورت ان کا سدباب کرنا ضروری ہے۔ ایٹم جنگ کا خطرہ آئے روز بڑھتا جا رہا ہے، اور اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ دونوں ممالک ہمیں بہت نقصان پہنچا دیں گے۔ چین سمندری حدود بھی کراس کر رہا ہے اور بہت سے سمندری علاقے اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہیں۔ فلپائن، جاپان، آسٹریلیا اور بہت سے ممالک چینی سمندری علاقے کو اپنا علاقہ تصور کرتے ہیں۔ انڈیا، امریکہ، تائیوان اور تبت اور لداخ کے معاملے پر پہلے ہی بہت سے اختلافات چل رہے ہیں۔ چین تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آنے والی دنیا کی واحد سپر پاور چین ہی ہوگا۔ اور آرٹیکل میں ریچرڈ نے واضح لکھا ہے کہ یہ آرٹیکل ایک منتھلی میگزین دی یونائٹڈ اسٹیٹ نیول انسٹیٹیوٹ میں لکھا ہے کہ ہمیں موقع نہیں ملے گا، اور ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے ہو رہی ہیں، اور یہ سب اتنی تیزی سے ہو رہا ہے ہمیں سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملے گا۔ ہمیں پہلے سے ہی آنے والے حالات کے لیے تیار رہنا ہوگا، اور یہ بھی زور دے کر کہا ہے کہ امریکہ کو دنیا کے نقشے پر ایسی جگہ اپنا جدید اسلحہ پہنچانا ہوگا جہاں سے ان ممالک کو فوری طور پر جواب دیا جائے گا، اور یہ اسلحہ اپنے دوست اور اتحادی ممالک اور مختلف جگہوں پر پہنچانا ہوگا
تاکہ ہمارا دباؤ ان ممالک پر ہمیشہ قائم رہے، اور اتنا دباؤ دشمن ممالک پر ہو اگر ہم پر کوئی حرکت بھی کریں تو امریکہ ہمیں تباہ کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ ہر وقت انڈر پریشر میں رہیں اور خوف میں رہیں، اور امریکی اسلحہ اور موجودگی کا ان سب پر ہمیشہ خوف طاری رہے، اور ان کو لگے اگر ہم نے کچھ بھی حرکت کی تو امریکہ ہمیں یہاں سے بھی مار سکتا ہے اور یہاں سے بھی، یعنی ہمارے پاس کوئی درجن بھر آپشن موجود ہونے چاہیے اور چائنا کے پاس محدود آپشن ہونے چاہیے۔ ہمیں دنیا بھر میں ہر جگہ میں اپنے آپ کو پھیلا دینا چاہیے، دنیا پر ہمارا دبدبا اس طرح قائم رہے اور دنیا پر ہماری دھاک بیٹھی رہے، دنیا پر ہمارا ہمیشہ کی طرح ایک جو ہم سپر پاور ہیں وہی دبدبا ہمیشہ رہنا چاہیے، اور اسی طرح ہم ایٹمی جنگ سے بچ سکتے ہیں۔ اسی اصول پر ہمیں قائم بند رہنا ہوگا۔ ایڈمرل چارلس ریچرڈ کا کہنا ہے، ساتھ یہ بھی انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات کی ہے، اگرچہ اس طرح ایٹمی جنگ کے امکانات کم ہوتے ہیں لیکن ناممکن نہیں ہے، مطلب جنگ خارج از امکان نہیں، یعنی ہو سکتی ہے، ممکن ہے آنے والے وقت میں ہماری ایٹمی جنگ ان سے ناگزیر ہو جائے۔ انہوں نے کہا، ہمارے دشمن ممالک اپنی ایٹمی صلاحیتوں کو لگاتار بڑھا رہے ہیں، جو کام امریکہ کو کرنا چاہیے تھا وہ کام روس اور چین کر رہے ہیں، ان کو روکنا ہوگا۔ انہوں نے کہا، امریکہ کو اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو ان جگہوں پر پہنچانا ہوگا جہاں سے یہ ممالک اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے اور اپنے آپ کو کمزور تر سمجھیں، اور دنیا میں ہمارا جال بہتر انداز میں بچھا ہونا چاہیے۔ خطرناک ہتھیار ہر جگہ موجود ہونے چاہیے تاکہ ہم دشمن کو ریلیٹیشن کی صورت میں چوٹ پہنچا سکیں، اور یہ ایٹمی ہتھیاروں کے سربراہ چارلس ریچرڈ کی باتیں ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ خلا میں ہمارے جو سیٹلائٹ ہیں ان کو رشیا اور چائنا تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور سائبر اٹیک کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ہمیں سائبر اٹیک کے ذریعے مفلوج بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارا کسی بھی جگہ سے یہ تاثر نہیں جانا چاہیے، کسی بھی جگہ سے ہماری کمزوری ظاہر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس جگہ سے ان ممالک سے کمزور ہیں یا ان سے پیچھے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ سب سے آگے رہنا ہے۔ امریکہ جس طرح گراؤنڈ فورسز پر خرچ کرتا ہے، اب امریکہ کو اس طرف بھی توجہ دینا ہوگی۔ یہ وہ آرٹیکل ہے جس نے امریکہ سمیت اور اس کے اتحادیوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ آرٹیکل نیو یارک پوسٹ، ڈیلی میل آن لائن میں لگا ہے، دی ٹائم اور دی سن میں بھی لگا ہے، دنیا کے بہت سے اخبارات میں یہ آرٹیکل لگا ہے۔ جو بائیڈن نے اپنے خطرناک نیوکلیئر بمبار طیارے ناروے میں تعینات کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ ناروے روس سے تقریباً 1379 میل کے فاصلے پر ہے، لگ بھگ 1400 میل سے بھی کم دور رہ جاتا ہے، اور اس طرح رشین فضائی زون میں یہ طیارے اٹیک کے وقت پہنچ سکتے ہیں، اور اسی طرح بحر اوقیانوس میں بھی آرکٹک سرکل پر بھی اپنے اڈے اور اسلحہ بارود رکھنے کے لیے بھی غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ سمندری علاقہ تقریباً 1600 کلومیٹر دائرہ پر مشتمل ہے۔ یہ علاقے زیادہ تر برفیلے اور گلیشیئرز پر پھیلے ہوئے ہیں اور تقریباً ٹوٹل زمین کا 4% بنتا ہے۔ یہ علاقہ 2 کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ امریکہ نے اس علاقے میں اپنی فوجی طاقت بڑھانے کے لیے 3 ویک کے اندر عمل درآمد شروع کر دیا ہے، اور سمندر میں بھی اپنے ایٹمی جہاز بھیج دیے، اور آرکٹک سرکل کا کنارہ چونکہ ڈنمارک، سویڈن، فن لینڈ، گرین لینڈ، روس، ناروے، کینیڈا کے ساتھ لگتے ہیں، آئس لینڈ اور امریکہ کی کچھ ریاستیں بھی ساتھ لگتی ہیں۔
اس طرح امریکہ چائنا اور روس سے نپٹنے کے لیے ان کا گھیراؤ کرنے جا رہا ہے۔ دنیا میں کوئی اور ملک امریکہ سے ٹکر لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ امریکہ ایک سپر طاقت ہے اور وہ اپنا رعب دنیا میں قائم رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ دنیا ایک ایٹمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے اور امریکہ ایٹمی حملہ کرنے میں نہیں ہچکچائے گا، کیونکہ جاپان پر آلریڈی وہ ایسا کر چکا ہے۔ دعا ہے کہ خدا پاک دنیا کو جنگوں سے محفوظ رکھے اور آنے والے یہ جو نیو صدر آئے ہیں جو بائیڈن، اس کے اللہ تعالیٰ شر سے مسلمانوں کو اور دوسری دنیا کو محفوظ رکھے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر میرا چینل پسند آئے، میری ویڈیوز پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز تواتر کے ساتھ